السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو روزے کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان کا ہر عمل اپنی ذات کے لیے ہے سوائے روزوں کے۔ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزے روزہ داروں کے لیے ڈھال ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روز تم میں سے کوئی روزہ سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے، نہ کسی سے جھگڑے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ اسے جواباً صرف اتنا کہہ دے، میں روزہ دار شخص ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت نصیب ہوتی ہے، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار، جب وہ اپنے روزہ کے باعث اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو فرحت پائے گا۔ روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے بچانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کا ہر عمل اپنی ذات کے لیے ہے سوائے روزوں کے۔ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزے روزہ داروں کے لیے ڈھال ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روز تم میں سے کوئی روزہ سے ہو نہ فحش کلامی کرے اور نہ کسی سے جھگڑے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو اسے جواباً صرف اتنا کہہ دے، میں روزہ دار شخص ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت یعنی جب روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی فرحت دیدار کے وقت یعنی جب روزہ کے باعث اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو فرحت و سرور پائے گا۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور اس دن کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور بندہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد بھی کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ امام ترمذی کی روایت یہ بھی ہے کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے روزہ داروں پر یہ خاص کرم فرمایا ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے، اس دروازے میں سے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں گزرے گا، وہ آرام سے خرامہ خرامہ اس میں داخل ہوں گے۔ یہ روزہ کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی فضیلت کو آشکار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں باقی مہینوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور خیرات و برکات کثرت سے تقسیم ہوتی ہے، اور روزہ دار گناہ کبائر سے بچتا ہے، اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، جس کے سبب وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور صرف اسی مہینے میں ہی نہیں بلکہ پورا سال ہم اس طرح نیکیاں کرتے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔